اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈیز اسپیشل کے ساتھ علینا علی آپ سب کے سامنے موجود ہیں، ہماری بہنوں کے ساتھ، ان کے تاثرات، ان کے خیالات، ان کی ہی زبانی۔ ایک معصوم سی بچی آپ سے سوال کرتی ہے، کیا میں زحمت ہوں؟ کیا میں آپ کے لیے رحمت نہیں؟ کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ کیا میرے آنے سے آپ کو خوشی نہیں؟ یہ تمام سوالات ایک بچی کی پیدائش کے وقت ایک بچی کی ماں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ یہ اولاد کو کس طرح کا رتبہ ملے گا، کس طرح کا درجہ ملے گا، کیا اس بچی کو اس کے گھر والے، میرے ساس سسر، باقی افراد کیا پیار کریں گے، کیا محبت کریں گے۔ ایک بچی کی پکار ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ ہم بھی اسی فیز سے گزرے ہیں، ہم میں سے کتنی بہنیں ہیں جنہوں نے بچیوں کو جنم دیا، کیا کیا ان کے ساتھ گزری اور کس طرح کا ویوہار، کس طرح کا برتاؤ، ان کے ساتھ کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں، ہم سب جانتے ہیں۔ یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن کو ہم دیکھتے تو ہیں لیکن اس کا سد باب نہیں کرتے، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، شرمندہ ہوتے ہیں کہ شاید بچی کی پیدائش پہ بات کریں گے تو باپ بھی شرمندہ ہوگا، پیدا کرنے والی عورت بھی شرمندہ ہوگی۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ہماری بہنیں موجود ہیں اور انشاءاللہ باقی بہنیں بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر میمونہ رفیع باجوہ بھی موجود ہیں، انوشا کھوجا بھی ہیں جو کہ ریورٹ مسلم ہے الحمدللہ، ایکس ہندو خوشبو اگروال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے بتائیں گی کہ عورت کی جو بیٹی کی جو پیدائش ہوتی ہے اس کے معاشرے میں کس طرح کا اس کے ساتھ سلوشن یعنی کہ اس کے ساتھ ویوہار کیا جاتا ہے۔ ہم اس کے کئی سارے فیکٹرز ہیں۔ اگر میں بات کروں فیمیل انفینٹیسائڈ کی تو یہ ہوتا کیا ہے، کافی لوگ اس کو جانتے ہیں، مطلب اس ٹرمینالوجی کو تو جانتے ہیں، بچوں کو پیدائش کے وقت ہی مار دینا، اور اس میں سب سے زیادہ جو کلنگز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے ان کی پری نیٹل ڈٹرمنیشن جو ہوتی ہے، سیکس جینڈر جو ان کا معلوم کروایا جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے۔ لڑکیوں کی زیادہ اموات ہے، زیادہ لڑکیوں کو قتل کیا جاتا ہے، میں لفظ قتل استعمال کروں گی، یہ ایک قتل ہوتا ہے۔ کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو اس میں جان نہیں ہے آئی، ابھی تو وہ دنیا میں نہیں آئی، اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو ڈاکٹرز اس کی ہارٹ بیٹ دکھاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے تمام اعضاء بن چکے ہیں، وہ اور ایک مکمل عورت بنے گی بٹ جب اگر آپ اس کو موقع دیں گے۔ سب سے زیادہ قتل، سب سے زیادہ ان بچوں کی جو پری بورن بچے ہوتے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، انفینٹیسائڈ جو ہے انڈیا کے بعد چائنا سب سے نمبر ون پر ہے، اس کے بعد انڈیا ہے پرٹیکولرلی۔ یہ دو کنٹریز بہت زیادہ جو ہے اس معاملے میں آگے ہیں، اور 1994 پہ پری نیٹل جو ہے ڈٹرمنیشن سیکس کی اس کے لیے روک لگایا گیا 1994 میں اس کے اوپر لاء پاس ہوا۔ انڈیا میں کافی حد تک اس پر کہا گیا کہ اب الٹرا ساؤنڈز نہیں ہوں گے، لیکن کسی نہ کسی صورت اس کو ڈٹرمنائن کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا ریزن کیا ہے، کیوں بچوں کو مارا جاتا ہے، بہت سارے ریزنز ہیں۔ اس میں جو سب سے موسٹ پرومیننٹ ون ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوسائٹی ہے جہاں پر میل ڈومیننس سوسائٹی ہے، جہاں پہ سب سے بڑا جو رول ہے وہ ایک مرد پلے کرتا ہے فیملی کو رن کرنے کے لیے۔ عورت کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہوم میکر ہے، اگر یہ نہ بھی ہو تو کوئی نہ کوئی گھر چلا لے گا، اس کا نعم البدل بھی مل جائے گا۔ ایک مرد جو ہے وہ ایک پوری فیملی کو رن کرنے میں جو ہے اس کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اس کا جو رول ہے وہ اس کو پہلے سے ہی ایسا دیا جاتا ہے کہ جس کی ضرورت ہے۔ عورت کے لیے جو ہے وہ اکانومیکل اسٹیبلٹی بھی چاہیے ہوتی ہے، فیملی پریشر بھی ہے۔ اس کے علاوہ ارننگ پاور جو آدمی کو دیا گیا ہے، بریڈ ارنر، اس کی وجہ سے بھی ایک آدمی کو وہ عزت ہے، وہ مقام دیا جاتا ہے اور جو دینا بھی چاہیے۔ اور اسلام بھی اسی بات کو کہتا ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے مرد جو ہیں وہ حکمران ہیں سر آنکھوں پہ ہمارے، لیکن اس کی وجہ سے عورتوں کا قتل کر دینا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ ڈاکٹر میمونہ اس بات پر بھی ہائی لائٹ کریں گی اور ہمیں ضرور بتائیں گے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، بچی کی پیدائش پر کس طرح کا رویہ اور کس طرح کا ہم لوگوں کو اس کا استقبال کرنا چاہیے، انشاءاللہ وہ بھی بات ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ایک پوٹینشیل پینشنز جس کو ایک ورڈ ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے، جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی بیٹی نے تو اپنے گھر چلے جانا ہے، اس نے کہا ہمارے ساتھ رہنا ہے، اگر ہم اس کو پڑھا بھی رہے تو کون سا مجھے کما کر کھلانے والی ہے، یہ تو اپنے گھر چلی جائے گی۔ کے ساتھ انوشا کھوجا ہماری سسٹر ہیں، ریورٹ ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اسلام کو پسند فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اور ان کو چوزن ون ہے ہماری سسٹر۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے میں بھی ہیں اور ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں کیا دیکھتے ہیں، انوشا سے بات کریں گے۔ جی انوشا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی میں اپنی بات کا آغاز کچھ اس طرح کروں گی کہ عربوں کے دور میں، عربوں میں ہوں کیا ہوتا تھا کہ جہاں وہاں بیٹیاں جب پیدا ہوتی تھیں یا بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہاں جو مطلب جو باپ ہوتا تھا وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا. وہاں پر بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی. باپ منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ ہائے میرے گھر بیٹی ہو گئی. اور ہمارے یہاں کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان آزاد تو ہوا لیکن ہم اس سوچ سے جو ہے آزادی نہیں حاصل کر سکے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں. کہا کرتے تھے ہمیں آزادی تو مل گئی لیکن ہمیں آزادی وہاں کی سوچ سے، وہاں کے کلچر سے نہیں مل پائی. اور یہاں پر کچھ ایسا رویہ ہوتا ہے کہ بیٹا اگر پیدا ہو جائے تو اتنی سیلیبریشنز ہوتی ہیں، بہو کے گھر آنے سے پہلے ہی روم ڈیکوریٹ ہو جاتا ہے، بچے کا جھولا آ جاتا ہے. اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اتنی اہمیت نہیں ملا کرتی جتنی بیٹے کو ملا کرتی ہے. ہمارے یہاں کے جو پڑھے لکھے جاہل گوار جو گھرانے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ جب بیٹی شادی کر کے جاتی ہے نئے گھر پہ، ایک مہینے کے اندر ہی ساس پوچھتی ہے بیٹا پوتا کب دو گی. شوہر پڑھا لکھا جاہل گوار، میری نظر میں وہ جاہل ہی ہیں جو اپنی بیوی سے یہ امید دیکھتے ہیں کہ بیٹا دو گی نا. تو کیا بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے بیٹا دینا؟ یا یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں؟ ہم جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا جو دین ہے، ہمارے جو نبی ہیں، انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہم ان ساری چیزوں کو بھول کر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یا بیٹا تم ہمیں جو ہے پوتا کب دو گی یا ہمیں بیٹا کب دو گی. تو یہ جاہل گوار جو فیملیز ہیں ان میں اکثر اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کو جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے اتنی اہمیت نہیں ملا کرتی. بھتیجے کی اگر برتھ ڈے ہو تو پھوپھیاں اتنا کچھ لے آتی ہیں گفٹس، اور اگر بھتیجی ہو تو 100 روپے لفافے میں ڈال کے دے دیے جاتے ہیں کہ یہ لو ہیپی برتھ ڈے. ایسا ہوتا ہے. آپ میری بات سے ایگری کریں گی؟ یہاں بالکل پاکستان میں اب بھی ایسا ہوتا ہے. جو پڑھے لکھے جاہل گوار جو گھرانے ہوتے ہیں یہاں پر، وہ ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں جی بالکل. اور اس کے علاوہ اگر بیٹیوں کی پیدائش کے بعد دوسری یا تیسری بھی بیٹی ہو جائے تو ساس جو ہے وہ بہو کا جینا مشکل کر دیتی ہے. وہ اس کو یہ طعنے دیتی ہے کہ میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی. اور اس بات کی اجازت تو ہمارا اسلام بھی دیتا ہے. لیکن کیا یہ سنت ہمیں تبھی یاد آتی ہے جب اپنا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں؟ ایسے ہی بالکل. تو یہاں بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اسی کلچر میں رہ رہے ہیں، اسی سوچ میں رہ رہے ہیں، اس سوچ سے باہر نہیں آ رہے ہیں. حال ہی میں پاکستان میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا میاں والی میں. ایک پڑھا لکھا جو ہے وہ تھا، پری میڈیکل اس بندے نے کیا تھا، اور اس نے اپنی 7 دن کی بچی کو گولی مار کے شہید کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی پہلی اولاد جو تھی وہ بیٹی تھی. وہ خود بھی افسوس پڑھا بات ہے. لکھا وہ خود بھی پڑھا لکھا تھا، اس کی بیوی بھی انٹرمیڈیٹ تھی. اب اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ وہ ماں تو بالکل ہی پاگل ہو گئی. اور وہ اب لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے اس کو گرفتار کروایا گیا، اس کو سزا ملی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو سزائے موت بھی ہوگی تاکہ آگے ایسے واقعات پاکستان میں نہ ہوں. ایسا ہی ہے بالکل. اور ہمارا تو فوراً ہی سزا دی جاتی ہے تاکہ اس طرح سے ہوں لوگ ڈسکریج بھی ہوں. اور ساتھ ساتھ کتنے لوگوں نے کنڈیم کیا اس بات کو. لیکن جہاں ہم خوشبو کی بات دیکھ رہے تھے تو وہاں پر جو وہ باتیں بتا رہی تھی وہ تو صدیوں کا ان کا نارمز چلا آ رہا ہے، کلچرل ان کا یہی سب کچھ. اور ابھی تک یہ لوگ اس چیز کو روک نہیں پا رہے. ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ 108 مرد باقی بچے ہیں 100 عورتوں سے شادی کرنے کے لیے. ایک ان کا کنسنسس ہوا تھا، وہاں پہ سٹیٹس بتائے گئے. اب مردوں کی جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، عورتیں گھر میں رہتی ہیں. ایک وقت آئے گا انڈیا میں یہ بیلنس نہیں رہے گا، تب یہ عورتوں کے ساتھ مطلب کس طرح یہ مینج کریں گے. ایک ان کا ولیج ہے جہاں پر ایک بھی عورت نہیں ہے، اور وہاں پر ان کا کچھ اس طرح کا کلچر ہے کہ ایک عورت سے جو ہے وہ گھر کے سارے مرد شادی کر رہے ہوتے ہیں. کئی بار اس پہ فلمز بن چکی ہیں، آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں. تو یہ خود بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں.
لیکن وہی لیکن وہاں کی تو ریلیجن ان کی گیتاؤں میں ان کے جو ہے وہ ٹیچنگز ہی ایسی ہیں، ان کو یہی سکھایا گیا. لیکن ہمارے نبی نے تو ایسا کچھ نہیں سکھایا ہمیں. ہمارے تو بالکل نبی نے کتنا جو ہے وہ بیٹی کو رحمت مانا گیا ہے. اور مطلب میں ایک سوال کرنا چاہوں گی، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان مردوں پر جو کہتے ہیں کہ جو بیٹی کے ہونے پر جو ہے وہ افسوس کرتے ہیں. کیا ان کی بہنیں بیٹیاں لڑکیاں نہیں ہیں؟ ان کی ماں عورت نہیں ہے جس ماں کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی؟ کیا وہ ایک ہوں عورت نہیں ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارا توکل بس اتنا ہی ہے. ہماری نمازیں، ہماری عبادت، کیا فائدہ جب ہم بیٹی کو رحمت ہی نہیں سمجھتے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لیے بہت ہی مبارک ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. اسلام کیا کہتا ہے؟ بیٹی رحمت ہے یا زحمت ہے؟ ہماری کتابوں سے، ہماری حدیثوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے. پریزنٹڈ بائی ڈاکٹر میمونہ رفیع باجوہ. رحیم، قبل اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام میں بچیوں کی پیدائش پر کیا رد عمل ظاہر کیا گیا ہے، اور بچیوں کی پیدائش پر یعنی لڑکیوں کی پیدائش پر اسلام کیا کہتا ہے، اسلام نے اس حوالے سے کیا احکامات نازل کیے ہیں، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام سے قبل کی حالت کیا تھی. یعنی اسلام سے قبل، جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے تاریخ میں، دور جاہلیت میں لڑکی کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، بچی کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور بچیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا تھا. اسی سلوک اور اسی رد عمل کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے: ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتے ہیں. اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپے پھرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ رکھیں یا اسے مٹی میں دبا دیں. کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید میں ان کا یہ رویہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو جاہلیت میں لوگ رہتے ہیں، یا جو جاہلیت کا دور تھا، اس دور میں جو لوگ تھے، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو شرمندگی سے ایک دوسرے سے چھپتے پھرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کتنا ہی برا فیصلہ ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے، یا کوئی یہ سوچے کہ یہ باعث شرمندگی ہے اس کی. دور جاہلیت میں لڑکی کی ولادت کے موقع پر یہ صورتحال تھی کہ جب خاتون حاملہ ہوتی تھی تو اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم گھر سے باہر چلے جاؤ، اور اس کے لیے ایک زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا. اس گڑھے میں کھڑے ہو کے وہ زچگی کا عمل کرتی تھی. یعنی اتنی بے حسی تھی کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا کہ باہر جا کے کسی گڑھے میں، کسی جو ہے بہت ایسی جگہ جہاں پہ وہ نظر نہ آ رہی ہو، وہاں پہ زچگی کا عمل ہو. اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے گھر لے آئے، لڑکی پیدا ہو تو اسی گڑھے میں اس کو دفن کر آئے. اور فار ایگزامپل اگر وہ اسے دفن نہیں بھی کر کے آتی تھی تو ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب بیٹی کی عمر 6 سال کو پہنچ جاتی تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا کہ وہ اپنی بیٹی کا بناؤ سنگار کرے اور اس کو خوشبو لگائے. پھر وہ اس کو لے کر ریگستان کے کسی دور دراز کنویں کے قریب چلا جاتا اور اس سے کہتا کہ اس کنویں میں جھانک کر دیکھو. پھر پیچھے سے اس کو اس کنویں میں دھکیل دیتا. تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ زندہ رہتی بھی تھی تو 6 سال کی عمر تک اس کو، یعنی جب وہ اس قابل ہو جاتی تھی کہ وہ بول لے اور وہ پیاری پیاری باتیں کرے تو اس کو جا کے کسی کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا کہ یہ بڑی ہوگی تو ہمارے لیے یہ باعث شرمندگی ہوگی. تو اسلام سے قبل یہ صورتحال تھی کہ انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام اس حوالے سے کیا احکامات نازل کرتا ہے. اسلام نے بچیوں کی پیدائش پر کیا حکم دیا ہے، اور بچیوں کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں، اور ان کی عظمت کے بارے میں کیا احکامات نازل ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جمیلہ نامی ایک خاتون میرے پاس آئیں، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں اس کی. وہ مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی تھیں. اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہی میں نے اس کو دے دی. یعنی حضرت عائشہ نے اس خاتون کو وہ کھجور دے دی جو گھر میں پڑی ہوئی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ اس نے کھجور کو ان دونوں بچیوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا اور خود اس نے کچھ بھی نہیں کھایا جبکہ وہ بھوکی تھی. اس خاتون کے چلے جانے کے بعد کچھ دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے یہ سارا ماجرا
جو عورت نے میرے سامنے کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا۔ یہ بتایا کہ اس خاتون نے خود بھوکا ہونے کے باوجود اپنی بچیوں کو ترجیح دی اور انہیں یہ کھجور دے دی۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے، یعنی اس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور پھر وہ ان سے اچھا سلوک کرے، انہیں بوجھ نہ سمجھے، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ یہ حدیث مشکات شریف میں بیان ہوئی ہے۔ اب دیکھیں آپ کہ اللہ پاک نے کس قدر عظمت ایک خاتون کی بتائی ہوئی ہے اپنے نبی کے ذریعے۔ دوزخ کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی وہ لڑکیاں اگر اپنی بچیوں کو بوجھ نہیں سمجھے گا، وہ ان کی پرورش کرے گا۔ اسی طرح حدیث کے ذخیرے میں ہمیں عورتوں کے متعلق، بچوں کی پیدائش کے متعلق بہت ساری حدیث ملتی ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، ان سے حسنی سلوک کیا، پھر ان کا نکاح کر دیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ بچیوں کی پیدائش پر انہیں اتنی بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جس کے لیے ساری زندگی انسان محنت کرتا رہتا ہے کہ اسے جنت حاصل ہو جائے، اسے دنیا کی، دین کی اور دنیا کی آسائشیں حاصل ہو جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بچی کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی اچھے طریقے سے پرورش کی اور اس کا نکاح کر دیا تو میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی۔ کہ جنت کے وجوب کا اعلان ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا اور پھر ان کی شادی کر دی تو میں نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ بہت مشہور راوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی اس پر بارش کرے اور تعلیم و تربیت اور حسن ادب سے بہرہ ور کرے تو میں خود ایسے شخص کے لیے جہنم کی آڑ بن جاؤں گا۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے یہاں بیان ہوئی۔ یہاں 3 چیزیں ہیں کہ اس شخص کے پاس اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور اس نے اپنی بچی کے اوپر ان نعمتوں کو استعمال کیا اور تعلیم و تربیت کی، یعنی اس کے اوپر خرچ کیا اور اس کی تعلیم و تربیت کی۔ اب یہاں پر وہ اعتراض بھی رفع ہو جاتا ہے کہ عورتوں کو اسلام میں تعلیم و تربیت، تعلیم کے حوالے سے مشکلات ہیں اور اجازت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے اس کی تعلیم و تربیت کی تو میں جہنم میں تمہارے لیے آڑ بن جاؤں گا، میں تمہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گا، میں خود آگے کھڑا ہو جاؤں گا کہ اس بندے کو جہنم میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو بیان ہے وہ ہے حسن ادب سے بہرہ ور کرے، یعنی ایک اچھی تربیت کرے وہ بیٹی کی، ایک اچھی انسان بنائے اس کو، تو میں خود ایسے شخص کے لیے جہنم کے لیے آڑ بن جاؤں گا۔ کیا کرے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، یعنی جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس سے وہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اس کو تعلیم دلوائے اور حسن ادب سکھائے، یعنی زندگی گزارنے کے سلیقے سکھائے اس کو۔ تو اللہ پاک ایسے انسان کے لیے بہت نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی خود جہنم میں اس کے لیے آڑ بن جائیں گے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچیوں کے ساتھ بہت پیار تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور امامہ بنت ابی العاص جو کہ بچی تھی، یعنی بچی کا نام ہے امامہ بنت ابی العاص، یعنی ابی العاص کی بیٹی، وہ آپ کے شانہ مبارک پر تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جب آپ رکوع کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کتاب اخلاق کے بیان میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5996، 5996، یعنی آپ نماز ادا کر رہے ہیں جو کہ ایک فرض چیز ہے اور آپ نے بچے کو ناراض کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ جب رکوع کرتے ہیں تو اس کو اتار دیتے ہیں اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ وہ دور جس دور میں بچیوں کو اس عمر میں کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز اس کو کبھی کندھے پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی گود میں اٹھا رہے ہیں، اتنا لاڈ پیار دکھا رہے ہیں، اس قدر نرمی، اس قدر پیار۔ آپ اس حدیث میں غور کریں کہ کس قدر نرم دل تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر وہ بیٹی سے پیار کر رہے ہیں، اتنی عظمت ہے بیٹی کی۔ اب چونکہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے ان کی روشنی میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک عورت کی کیا حیثیت ہے، ایک بچی جو پیدا ہوتی ہے اس پر کیا خوشخبری سنائی جاتی ہے، ایک بچی کی پیدائش پر کیا انعامات ہیں ایک باپ کے لیے۔ اب بچی پیدا ہو گئی، جنت بھی مل گئی، اب بچی جو ہے وہ اس کو تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی اس کے باپ کے اوپر ڈالی گئی ہے، اور جو باپ
کا ورثہ ہے اس میں سے حصہ بھی بچی کو دیا جا رہا ہے. یعنی اللہ نے اتنا شرف بخشا ہے لڑکیوں کو. اللہ پاک سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروک کا 2/3 ملے گا. اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے. یعنی ہر صورت میں لڑکی کے لیے حصہ مقرر کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں بچی کو محفوظ کیا ہوا ہے اور فرمایا ہے کہ تم جب اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرو گے تو میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا. یعنی بیان کیا ہے کہ تمام احادیث میں جہاں پر بیان ہوئی ہے یہ حدیث اس میں یہی بیان ہوا ہے کہ بیٹی کی پرورش پر اس کو جنت ملے گی. دنیا کی چیزیں کم بیان ہوئی ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وہ چیز جو سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ جنت. اور جنت کیا ہے؟ ہر انسان کی خواہش. ہر انسان چاہتا ہے اچھی زندگی گزارے اور جنت کے اصول کی ہی ساری تگ و دو ہو رہی ہے. اور اگر بچی کی پیدائش پر انسان کو جنت مل جائے تو کیا ہی بات ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی. گشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تو میں اور وہ انسان جس نے بیٹیوں کی پرورش کی جنت میں یوں ساتھ ساتھ داخل ہوں گے. یعنی آپ نے 2 انگلیوں کو اکٹھے کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور وہ شخص جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور بہت اچھے طریقے سے کی تو میں اور وہ انسان اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے. کس قدر فضیلت ہے, کس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے لڑکیوں کی پیدائش کے اوپر. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ جن کی زیادہ بیٹیاں ہوں لوگ ان پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بہت ساری بیٹیاں ہیں تو اس کو بڑی مشقت کرنی پڑے گی. اللہ پاک نے بیٹی کو رحمت قرار دی, وہ اپنا نصیب ساتھ لے کے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر بیٹیاں ہو گئی ہیں تو بڑا ایک بوجھ بن گیا ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست ڈاکٹر میمونہ, کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام کو پریزنٹ نہ کرنے کی تو وجہ ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنے آپ نے ویلڈ پوائنٹس بولے اور تمام ہمارے ہی اسکرپچر, ہمارے ہی حدیثوں اور ہمارے ہی واقعات سے. ڈاکٹر میمونہ سلام ہے آپ کو ہم تمام بہنوں کی طرف سے جنہوں نے ہمارا مقام آپ کے ذریعے جو ہے وہ تمام آڈینس کو پہنچایا. آپ کچھ مزید کہنا چاہیں گے تاکہ ہم لاسٹ کامنٹس لے لیں اپنے تمام ناظرین سے. ماشاءاللہ آڈینس نے آپ کی باتوں کو بڑا ہی غور سے سنا اور بہت تعریف ہو رہی ہے آپ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اس محنت کو قبول فرما لے. جی سسٹر. میں کنکلوڈ یہی کروں گی اس ساری بحث کو کہ حدیث کے ذخیرے میں جہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا ذکر کیا ہے وہاں پر آپ نے ساتھ جنت کی بشارت دی ہوئی ہے. میں نے جتنی بھی احادیث یہاں پر کوٹ کی ہیں ان سب میں یہی کہا گیا ہے کہ جس نے بیٹی کی پرورش کی, اس کی تعلیم و تربیت کی, اس کے لیے جنت ہے. کہیں پہ آپ فرما رہے ہیں میں اس کے ساتھ جنت میں جاؤں گا, کہیں پہ آپ فرما رہے ہیں میں دوزخ میں اگر اس بندے کو ڈالا جائے گا کسی اور گناہ کی وجہ سے تو میں آگے کھڑا ہو جاؤں گا. اور کہیں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اکٹھے اس کے ساتھ یعنی جنت میں رہیں گے. تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ انسان جنت کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہے, اور ایک بیٹی جس کی پرورش کے اوپر آپ کو ملی جنت رہی ہے اور تمام کا تمام ذخیرہ جو موجود ہے حدیث میں, اس میں دی اینڈ کیا آ رہا ہے کہ بیٹی کی پرورش پہ آپ کو جنت مل رہی ہے. اتنا بڑا انعام. بے شک بے شک بے شک. تو بیٹی زبردست. کس قدر رحمت ہے اس کا اندازہ اب تک ہو چکا ہوگا ان لوگوں کو بھی جو کہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو تعلیم دینے کی پابندی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تعلیم دلوائی اپنی بیٹی کو تو میں اور وہ دونوں اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے. بالکل. کوئکلی چلتے ہیں ہم لوگ اب اس پروگرام کی اینڈنگ کی طرف چلیں گے. میں ایکس ہندو خوشبو اگروال سے چاہوں گی کہ وہ آج کے پروگرام کے لیے کیا نصیحت کرنا چاہیں گی اپنے آڈینس کو, اور آپ کے خاص کر آپ کے جو ایریا میں لوگ ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں, انڈین کلچر انڈین سوسائٹی کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ایک بیٹی کو نہ مارو, نہ نفرت سے پیش آنا, نہ بے عزتی کرنا. انسٹیڈ اس سے پیار کیجیے, اس کی عزت کیجیے اور کیئر لیجیے اس کا, کیونکہ وہی بیٹرمنٹ بنے گی سوسائٹی اور کنٹری کے لیے. تو ایک اور بات کہنا تھا مجھے کہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے ہے, مہکتا رہتا ہے دل جہاں صرف اور صرف بیٹی سے ہے, اور بیٹی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی ہے.
सुभान अल्लाह, रहमत कभी बोझ नहीं होती है। क्या बात है बहन, माशाल्लाह। अनुषा के पास चलते हैं। अनुषा, योर कमेंट्स ऑन दिस एपिसोड। जी, मेरा तो डॉक्टर मैमूना ने जो इतनी सारी हदीसें बताई और उसके बाद भी मुसलमानों के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि बेटियों की पैदाइश पर गमज़दा ना हुआ करो। ये रवायात जो है ना काफिरों की और मुशरिकों की हुआ करती है। बेटियों की कदर करें क्योंकि बेटियां हर किसी के नसीब में नहीं हुआ करती। बेशक बेशक, वाकई ये रिवायतें जो है काफिरों की हैं। अगर सही इस्लाम समझना है कि बेटी का क्या रुतबा है तो डॉक्टर मैमूना की प्रेजेंटेशन दोबारा से सुनिए। मैं अपना एक आखिरी पैगाम जो इस आज की एपिसोड से रिलेटेड देना चाहती हूँ, और मैं मुखातिब करूंगी अपने भाइयों से, अपने सोसाइटी के मर्द हजरात से, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो बांग्लादेश में, दुनिया के किसी भी कोने में। आप लोग ही हैं जिनको अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे मुहाफिज बनाया है। आप लोग ही हैं जिनको अल्लाह सुब्हान ताला ने वो रुतबा दिया है जो कि औरत को नहीं दिया। आप चाहेंगे तो आपके घर की खवातीन को, आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को, आपकी बीवी को वो इज्जत मिलेगी। आज जो आप बिहेव करेंगे अपनी बीवी के साथ, वही आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। अपने आप को मिसाली बनाइए, ऐसा कानून तश्कील दीजिए और ऐसी रिवायत कायम कीजिए कि कल को कोई बेटी आकर स्ट्रीम पे ये ना बोले कि मुझे मनहूस माना गया था, मुझे कभी ताने दिए गए थे, कभी डाउरी से रिलेटेड, कभी एजुकेशन से रिलेटेड, कभी घर के कामकाज से रिलेटेड। बेटी अपना घर छोड़ के आती है, माँ बाप की लाडली होती है। कभी ये सोचा करें कि उसके घर में कभी उसको ये ताना नहीं दिया गया, उसके साथ कभी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऐसा क्या होता है कि वो जैसे ही अपने घर को छोड़ के मैके में आ जाती है तो उसके अंदर से 100 कीड़े निकलना शुरू कर देते हैं। उसका रीजन ये है कि आप लोगों को उस पर रोक लगानी है। आप ही हैं जो एक तरह का लॉ क्रिएट कर सकते हैं। रिफॉर्म कीजिए, अपनी बेटियों को राइट्स दिलाने हैं तो आज से अपनी बीवी को, अपने घर की बहनों को राइट्स देना शुरू करें। आज से शुरू करें। ये प्रोग्राम हमने अब सबकी अवेयरनेस के लिए, औरतों की ज़बानी अपना दुख हमने रखा, आप सबको तमाम चीज़ें बताई कि किस तरह का बिहेवियर होता है बेटी की पैदाइश पे। इसको बदल दीजिए बराए मेहरबानी। एक औरत पहले से तकलीफ में होती है, उसने अपना खून पसीना देकर वो बच्चा पैदा किया होता है, चाहे वो लड़का चाहे लड़की, लेकिन उसके साथ डिफरेंट किस्म के बिहेवियर क्यों किए जाते हैं। जब बेटा रोता है तो आप फौरन भाग कर जाते हैं, अरे मेरा बेटा रो रहा है। लेकिन वही अगर बेटी रो रही होती तो उसको आप बीवी को डांट के बोल देते कि इसको चुप करवाओ, मेरी नींद खराब कर रही है। इस तरह के क्यों करते हैं। अगर बेटे को, अगर वो बीवी यानी जो माँ है वो तरबियत के लिए बेटे को 1-2 लगा देती है तो तुमने हाथ कैसे लगाया मेरे बेटे को, आप लोग ये जुमले बोलते हैं। वहां पे वो बच्ची जो छोटी होती है वो आपकी ही औलाद होती है, उसके साथ घर के काम, इसको ट्रेनिंग दो, इसको ये सिखाओ, इसको वो सिखाओ, इसको चुप करवाओ, ये शोर क्यों कर रही है। ये फर्क अगर आपने खत्म आज ना किया तो कल आपकी बेटी ये सारी चीजें भुगतेगी। इस चेन को यहीं तोड़ दीजिए, आज वक्त आ गया है। इसी पैगाम के साथ हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, हमारी वुमेन लाइव स्ट्रीम को तक़वियत पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान ताला आप सबको अपनी रहमतों में रखे। बेटी की औलाद से मोहब्बत कीजिए, बेटी बड़ी प्यारी चीज़ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।